کہ ایش وینسڈے کیا ہے، تاکہ آپ کے وسیلے سے ہم بھی اسے سمجھیں۔ جی ساحل بھائی، اگر آپ آ سکتے ہیں تو پلیز ویلکم۔ کیونکہ آج کے دن تو ہر ایک موسٹلی مسیحی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ہیپی ایش وینسڈے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے مسیحیوں کا بھی رمضان شروع ہو گیا ہے آج۔ پتہ نہیں ہم کب خدا کے کلام کو بہتر طور پر جانیں گے، سیکھیں گے، اور غیر قوموں کی طرح نہیں بلکہ مسیح کی طرح بننے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تک تو ہم غیر قوموں کی نقل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں خدا کب ہمیں ان سے آزاد کرے گا۔ آپ نے صبح بہت اچھا ٹاپک شیئر کرنا شروع کیا تھا، اگر وہ کہتے ہیں آپ چاہیں تو اس ٹاپک کو ابھی بھی دوبارہ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ جو بلاڈس کے اوپر جو بیٹھے ہیں یا جو نیچے سن رہے ہیں کہتے ہیں وہ باتوں کو سمجھ سکیں کہ صبح جو آپ نے ٹاپک رکھا تھا وہ کیا تھا، تاکہ وہ بھی جی سچائی کی تعلیم کو حاصل کر سکیں۔ ہاں جی پاسٹر جی، سوری مجھے یاد آیا، دوپہر کو تو آپ ڈیوٹی پر تھے، ابھی چلے آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ضرور اس کو تھوڑا سا ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ نہیں، ڈیوٹی پہ رہ کے بھی میں نے شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ۔ نہیں چلے، اس وقت آپ کے پاس تھوڑا سا نا جس طرح بندہ ایک ریلیکس ہو کے شیئر کرتا ہے اس میں، اور ڈیوٹی میں پھر بندہ کا ذرا توجہ تھوڑی سی اس طرف رہتی ہے، کیونکہ ڈیوٹی پہ بندہ کو اتنا کھل کے بات نہیں کر سکتا۔ تو ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی ہے تو آپ ضرور اس کو ایک بار پھر رپیٹ کریں تاکہ ہمارے ساتھ جو نئے لوگ جڑے ہیں وہ بھی اس بات سے آگاہ ہو جائیں اور اس کی گہرائی کو سمجھیں کہ یہ ایش وینسڈے کیا ہے۔ چلیں تھوڑا بہت کلام مقدس میں سے ہم تھوڑی دیر کے لیے سیکھتے ہیں، کیونکہ آلریڈی سرمن ہو گیا میرے خیال سے، کافی لوگوں کا سرمن جب سن لیتے ہیں تو ان کا کافی دیر رکنے کو دل نہیں کرتا، لیکن میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی لوگ بروڈ پہ بیٹھے ہیں سارے ہی مضبوط اور سارے پکے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے سچے کہتے ہیں سپہ سالار ہیں جو خدا کے کلام کو سن رہے ہیں۔ تو باقی سہیل بھائی، بھٹی بھائی، اگر آپ چاہیں تو آپ بروڈ پر آئیں، آپ اوپر کہتے ہیں ریکویسٹ ڈالیں، آپ کو سلاطین بھائی پک کریں گے، تاکہ جو کلام کی سچائیاں ہیں، خدا کے کلام کے بھید ہیں، ان کو سب مل کر سمجھیں، سیکھیں، تاکہ ہم خدا کی مرضی کو پوری کریں، نہ کہ ہم انسان کی بنائی ہوئی تعلیموں کو یا ان کی بنائی ہوئی رسموں کو پورا کریں۔ جب ہم خدا کی مرضی پر چلیں گے تو یاد رکھنا تبھی ہم خدا کو خوش کریں گے، اور تبھی ہم خدا کی بادشاہی میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے طور طریقوں سے ہم خدا کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھنا کہ خدا کا جو غضب ہے وہ جلد بھڑکنے کو ہے۔ آئے ہم سب کلام مقدس میں سے سب سے پہلے سیکھیں گے کہ جو 40 روزے 40 دن کے جو فاقہ ہے وہ کس کس وقت اور کس ٹائم کس چیز کے لیے کیا گیا، تاکہ ہمیں سیکھنے کو ملے کہ کہتے ہیں جس طریقے سے صبح ایک بھائی ہارون نے بھی کہتے ہیں صبح پلاٹ پہ ایک بڑا ایک سوال اٹھایا تھا کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا 40 رات کا ایک فاقہ کیا تھا تو آج مسیحی قوم اس بات کو پروموٹ کیوں نہیں کرتی کہ ہمیں بھی اس چیز کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ تو ان سب باتوں کا خدا کے روح کی رہنمائی سے سیکھیں گے تاکہ ہم سب مل کر برکت پائیں۔ عزیزو، سب سے پہلے جو ہے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہم مسیحی کلیسیا ہے، ہم نے جو 40 دن کا جو دن رات کا جو فاقہ ہے، اس کو فرسٹ آف آل ہم نے اس کو 40 دن کے روزوں میں بدل دیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو وہ زمینی خدمت میں تھے تو ان کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے اصل میں کیا رکھا تھا۔ کیا وہ فاقہ تھا یا وہ 40 دن کا روزہ تھا یا 40 روزے تھے؟ تو اس کے لیے ہم حوالہ نکالیں گے متی کا انجیل بیان، اس کا 4واں باب۔ اگر کسی کے پاس خدا کا پاک کلام اگر موجود ہے تو اگر وہ چاہے تو بائبل میں سے ہمارے ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتا ہے، تاکہ ہم سب کی رہنمائی کے لیے سب کو پتہ ہو کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ سب خدا کے پاک کلام میں سے پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھئی، یہ کہتے ہیں جو خادمین بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں،
جب ہم حوالوں کو پڑھتے ہیں نا ساتھ ساتھ میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ خدا کے کلام میں درج ہے جس کو پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھیں فرسٹ آف آل، جب خداوند یسوع مسیح نے 40 دن رات کا ایک فاقہ کیا تھا، تو اس سے پہلے دیکھیں تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے اگر دیکھیں تو لکھا ہے متی 3 باب کی، میں 13 سے پڑھوں گا تاکہ ہم پراپر طریقے سے سیکھ سکیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو 40 دن رات کا ایک فاقہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ تو 13 آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے اس وقت یسوع گلیل کے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ 15 میں لکھا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا۔ 16 میں لکھا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ 17 میں لکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ بپتسمہ لیا۔ اب بپتسمہ لینے کے بعد کیا نیکسٹ اسٹیپ خداوند یسوع مسیح نے لیا، وہ ہمیں متی 4 باب میں ملتا ہے۔ متی 4 باب اس کی پہلی اور 2 آیت کی میں تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ آگے لکھا ہے، اور 40 دن اور رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ تو عزیزو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ زمینی خدمت کا آغاز کر رہے تھے، جب انہوں نے بپتسمہ لیا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک دم سے خدمت نہیں شروع کی۔ حالانکہ وہ تو آسمانی ہے، وہ تو کلام سکھاتا ہے کہ وہ خود کلام ہے، لیکن انسانی زندگیوں کو سکھانے کے لیے وہ دیکھیں کس میں چلے گئے؟ فاسٹنگ میں چلے گئے، وہ پریئر میں چلے گئے، وہ خدا کے ساتھ ایک پراپر بانڈنگ ہوتی ہے، اس رشتے کو دنیا کو سکھانے کے لیے اس میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو ان کو ابلیس نے طرح طرح سے آزمایا، کہ جس طریقے سے آج انسان کو ابلیس انسانی خواہشوں میں پھنسا دیتا ہے، ویسے ہی خداوند یسوع مسیح کو بھی دیکھا جائے تو ابلیس نے ان پہ طرح طرح سے کہتے وار کیے، کہ کبھی پتھر کو روٹی بن جا، اور کبھی کہیں گے کہ اوپر سے اپنے آپ کو نیچے پھینک دے، اور کبھی خداوند یسوع مسیح کو کہا کہ ساری سلطنتیں دکھائیں، اور کو کہا سلطنتیں اور شان و شوکت دکھائی، اور کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یہاں پر یسوع نے اس سے کہا آئی شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر۔ تو عزیزو، یہاں پر جو ہے ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ فرسٹ آف آل، یہ جو فاقہ کیا تھا 40 دن کا 40 رات کا، اس میں ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کو بھی سمجھنی چاہیے۔ جب وہ روزہ رکھتا ہے، میں سوری کہتے ہیں پہلے فاقے کی بات کرتا، میں روزے پہ آیا ہوں، تو اگر انسان روزہ رکھتا ہے، کیونکہ میرے کو نہیں لگتا کہ آج بہت سے انسانوں کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ 40 دن رات کا ایک فاقہ کر سکے، اور بہت سے میں ایسوں کو بھی جانتا ہوں کہ کچھ کرتے بھی ہیں، تو کہتے ہیں خدا ان کو ہمت دے اور زیادہ برکت دے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے وہ 40 دنوں کے روزوں میں اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں۔ تو اگر 40 دن کے روزوں میں بھی اگر اس کو کنورٹ کیا جائے، تو یہاں پر سیکھنے کو ملتی ہے بات کہ یہاں پر جو مین چیز روزے میں سیکھنے کی وہ ہے اپنی خواہشوں پہ سیلف کنٹرول کو حاصل کرنا، کہ آپ اس پر اپنا کنٹرول حاصل کریں، کہ آپ کو ابلیس کچھ بھی دکھا دے، چاہے آپ کو کھانے کا لالچ دے، چاہے آپ کو کیا کہتے ہیں دنیا کے کہ یار میں آپ کے آگے سجدہ کرے گی، کہ آپ بہت زیادہ ہیڈ ہو جائیں گے کمپنی کے اندر، یا بہت زیادہ آپ ہیڈ ہو جائیں گے اپنے خاندان کے آگے، تب بھی ابلیس کی مرضی کو نہیں ماننا۔ اگر چاہے آپ کو ابلیس اور بھی طرح طرح کی سلطنتیں دکھائے، شان و شوکت دکھائے، تب بھی کیا کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے مرضی کے مطابق جیسے انہوں نے کیا، اسی طرح ہمیں ابلیس کو شکست کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنی جسمانی خواہشوں کے اوپر سیلف کنٹرول کو حاصل کر سکیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جو 40 دن رات کا فاقہ کیا تھا، اس میں انہوں نے کیا سکھایا کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے بدن کی خواہشوں کے اوپر جو ہے کہتے ہیں قابو کرنا ہے۔ لیکن اس کو آج جو ہے لوگ طرح طرح کی تعلیموں سے اس کو لوگوں کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو 40 دن رات کا جو فاقہ ہے، اس کا خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
بلکہ اس کو جو ہے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے ساتھ جوڑا گیا۔ کس طریقے سے جوڑا گیا؟ اگر آپ غور کریں تو جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، ابھی ہم نے پڑھا ہے متی 3 باب کے اندر کہ خداوند یسوع مسیح نے جو بپتسمہ لیا، اس کے بعد چوتھے باب میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں چلے گئے؟ بیابان میں چلے گئے، جنگل میں چلے گئے، اور وہاں پر کیا کیا؟ انہوں نے 40 دن رات کیا؟ فاقہ کیا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ کہ جب اس وقت جب منسٹری کے آغاز میں خداوند یسوع مسیح نے فاقہ کیا 40 دن رات کا، تو اس کو خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کے دن کے ساتھ کیوں جوڑ دیا جاتا ہے؟ یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں یہ جو فاقے کا ٹائم ہے یہ وہ نہیں تھا۔ اس میں اگر دیکھا جائے اور خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کو دیکھا جائے تو اس میں تقریباً 3 سال سے 3.5 سال کا فرق آپ کو نظر آئے گا کہ جو فرق تھا۔ لیکن کیونکہ کہتے ہیں ہم دنیاوی رسموں کو مانتے ہیں، اور کوئی بھی کہتے ہیں فورن کہتے ہیں کنٹری یا کوئی بڑا کوئی پوپ یا کوئی کہتے ہیں کسی بھی ڈینومینیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں مسیحوں کے اندر کوئی نئی چیز کو لے کے آتے تو ہم اس کو جلدی کر کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن عزیزو، اگر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا جو یہودی تھے، جب ان کے بیچ میں کوئی بھی نبی آ کر تعلیم دیتا تھا تو اس کی تفتیش کرتے تھے، اس کی تحقیق کرتے تھے کہ کیا وہ خدا کی طرف سے ہے بھی یا نہیں ہے، وہ اس کے بعد اس کی بات کو مانتے تھے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسیحی نہ کسی بات کو سمجھتے ہیں، نہ کسی چیز کی تفتیش کرتے ہیں، جو بھی آ کے خادم کچھ بھی بولتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ جو 40 دن رات کا فاقہ کیا تھا وہ خدمت کی آغاز میں کیا تھا، جب انہوں نے منسٹری کا سٹارٹ لیا تھا اس سے پہلے فاقہ کیا تھا۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اسی چیز کو شاگردوں نے بھی فالو کیا ہے، اسی چیز کو شاگردوں نے فالو کیا ہے۔ اور تیسری بات میں یہ کروں گا کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے 40 دن رات کا جو فاقہ کیا تھا، اگر اس کو دیکھ کر اگر آج لوگ کیا کہتے ہیں اس چیز کو مناتے ہیں، اس دن کو یہ یاد میں روزے رکھتے ہیں، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم ماتھے پر راکھ لگاؤ؟ اگر خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ماتھے پہ راکھ لگائی ہے تو ہمیں بھی راکھ لگانی چاہیے۔ جب کلام اس بات کا ثبوت ہی نہیں دیتا کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسا کام کیا، تو آج پھر ہم کیوں غلط تعلیموں کے پیچھے چلے جاتے ہیں؟ کیوں ہم غلط ڈینومینیشنز کے پیچھے چلے جاتے ہیں؟ کیوں ہم غلط خادموں کو موقع دیتے ہیں کہ ہم ان کی تعلیم کو مانیں اور وہ اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کریں کہ جی ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں؟ تو عزیزو، ہمیں کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے جس طریقے سے خدمت کا آغاز کیا 40 دن رات کا فاقہ کر کے، ایسے ہی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے بھی کیا۔ شاگردوں نے کیسے کیا؟ لوکا 2 باب کی 36 سے 38 آیت پڑھیں گے۔ لوکا 2 باب، لوکا کا انجیلی بیان 2 باب اور اس کی 36 سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، سوری لوکا نہیں، اعمال 13 باب کی 2 آیت، اعمال 13 باب اور اس کی 2 آیت پڑھیں گے۔ اعمال، رسولوں کے اعمال، اس کا 13 چیپٹر ہے اور اس کی 2 آیت کو پڑھیں گے۔ ہم سیکھیں گے کہ شاگردوں نے، رسولوں نے کس طریقے سے روزہ رکھا۔ انہوں نے بھی کیا 40 دن کا ہے کہ فاقے کو روزوں میں چینج کیا۔ دیکھتے ہیں اعمال 13 باب اور اس کی 2 آیت میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ بلکہ میں پہلی آیت سے اس کو پڑھوں گا، اعمال 13 کی پہلی سے۔ انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس کرینی، اور منایم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل۔ لکھا جب وہ خداوند کی عبادت لکھا ہے جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب کہتے ہیں شاگردوں نے روزہ رکھا تو کائے کے لیے رکھا؟ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر شاگردوں کے نام کا ذکر بھی ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں ساؤل کا ذکر ہے، کہتے ہیں اس کے بعد یہ کہتے ہیں شمعون کا ذکر ہے، برناباس کا ذکر ہے، اور کہتے ہیں شاگردوں کا ذکر ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ دعا کرتے تھے اور روزے رکھتے تھے۔ روزہ نہیں، روزے رکھتے تھے، اور یہ کیا کرتے تھے؟ خدا کے روح نے ان کو کیا کہا
کہ تم کیا کرو، برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تو یہاں پر روزہ تب روزے کے ساتھ دعا کر کے کیا کیا گیا، خدا کے کام کے لیے شاگردوں کو مخصوص کیا گیا۔ یہاں پر فضول میں روزہ نہیں رکھا گیا کہ جیسے آج کو لوگوں ایسی فضول روزہ رکھ لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کس بات کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ کلام سکھاتا ہے روزہ بمقصد ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 دن رات کا جب فاقہ کیا تھا تو وہ منسٹری کے آغاز میں کیا تھا بپتسمہ لینے کے بعد۔ اور یہاں پر بھی ہم سیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے بھی کیا کیا ہے، شاگردوں نے کہتے ہیں دعا اور روزے میں تھے تو خدا کے روح نے ان سے کہا کہ آپ نے برناباس اور ساؤل کو مخصوص کرنا ہے۔ تو انہوں نے روزہ اور دعا رکھ کے ان کو بھی مخصوص کیا، کس کے لیے؟ خدمت کے لیے۔ اور اسی طرح اعمال 14 باب کی 23 آیت میں دیکھیں، اعمال 14 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ سمجھ آئیے، جب روزہ رکھ کے دعا کی جاتی ہے تو انسان کو کس کے سپرد کیا جاتا ہے؟ خدا کے سپرد کیا جاتا ہے۔ تو جب آج بھی کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا چاہیے کہ خدا میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں تو جب شاگردوں نے روزہ رکھا، رسولوں نے روزہ رکھا، تو یہاں پر بھی راکھ اور خاک کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آج آپ کو غلط تعلیم دیتا ہے یا غلط چیزوں کی بارے میں آپ کو بتاتا ہے تو مہربانی کر کے ان سے دور رہیں، خدا کی مرضی کو پورا کریں، تاکہ جب خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں آئے تو ہم سب ہواؤں بادل مڑ کا استقبال کریں۔ کیونکہ اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے اور انسان کی یا کسی اور ڈینومینیشن کی بنائی ہوئی تعلیموں پر عمل کریں گے تو یاد رکھنا ہم خدا کو ناراض کرتے ہیں۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دینے سے پہلے نہیں یہ 40 دن رات کا فاقہ کیا تھا، بلکہ یہ فاقہ کیا تھا اپنی خدمت کے آغاز پہ۔ اس بات کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب آج آپ کو بھی خدا نے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے تو آپ بھی کیا کریں، آپ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں، روزہ رکھیں، دعا کریں، سر پہ تیل ڈالیں، منہ دھوئیں۔ اور دیکھیں متی 6 باب کی 16 سے 18 آیت میں تو خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا شاگردوں کو کہ روزہ رکھنا کیسے ہے۔ تو پھر جب خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھنے کا کہتے ہیں طریقہ بتا دیا تو پھر اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیوں اندھیرے میں چل رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ہم دنیا کے نور ہیں، خدا نے کہا تم دنیا کے نور ہو۔ تو اب نور میں ہو کے ہی اگر ہم نے نور کی نہیں ماننی تو پھر ہم کیسے مسیح ہیں؟ پھر عزیزو افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر ہم دوگلے مسیح ہیں، کیونکہ ہم مسیح کو تو مانتے ہیں پر مسیح کی مانتے نہیں ہیں۔ کیونکہ متی 6 باب اور اس کی 16 سے 18 آیت کے اندر ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی زمینی خدمت میں تعلیم دی کہ ہمیں روزہ رکھنا کس طریقے سے چاہیے۔ ہاں تو کیا لکھا ہے متی 6 باب کی میں پڑھوں گا 16 سے 18 آیت کو۔ متی 6 باب کی 16 سے 18 آیت لکھا ہے، کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے، لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ کلام مقدس میں دیکھیں خدا یسوع مسیح ہمیں کیا طریقہ سکھا ہے، وہ ہم 17 آیت میں سیکھیں گے۔ لکھا بلکہ جب تو روزہ رکھے، مطلب جب آپ کا دل کرے آپ تب روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ تب فاسٹنگ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ دکھ میں خدا کی حضوری میں جائیں۔ جب آپ کی زندگی میں کوئی خوشی ہو، خدا کو خوبصورت چیز سے نوازے، تب بھی خدا کے حضور میں شکر گزاری کے لیے روزہ رکھ کے دعا کریں۔ ضروری نہیں کہ دکھوں کی حالت میں ہی جانا چاہیے۔ کلام مقدس کے اندر اگر آپ زبور 107 پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ وہاں پہ خدا جو ہے بنی اسرائیل قوم سے گلہ کرتے ہیں۔ وہ یہ گلہ کرتے ہیں ایک بار نہیں 4 بار، کہ یہ صرف اپنی مشکلوں پریشانیوں میں مجھے یاد کرتے ہیں، اور جب میں ان کو سرفراز کرتا ہوں تو یہ مجھے بھول جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب خوشی ان کی زندگی میں آتی تب مجھے یاد نہیں کرتے، تب میرے حضور میں آ کے دعا نہیں کرتے۔ تو ہمیں ہر چیز میں خدا کا شکر کرنا چاہیے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں 17 میں لکھا بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ آگے لکھا اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہ ہے ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ جو انہوں نے شاگردوں کو تعلیم دی۔
روزے کی. اور اسی طریقے سے لوکا اعمال دیکھیں تو اعمال کے اندر شاگردوں نے روزے بھی رکھے نا. انہوں نے کہیں متھے پہ راکھ لگائی، یا وہ جس طرح پرانے آدمی میں لکھا ہے راکھ پر بیٹھتے تھے، راکھ پر بیٹھے یا سر پر راکھ ڈالی؟ نہیں، ایسا نہیں کیا عزیزو. تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے غلط تعلیموں کو فالو کرنے کی. جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے نا، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے فالوورز ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں. وہ ہمارا سچا چرواہا ہے، ہم اس کی بھیڑیں ہیں. ہم کسی پاسٹر کی، کسی خادم کی، کسی پریسٹ کی یا کسی ڈینومینیشن کی بھیڑیں نہیں ہیں. ہم خداوند یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں تو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح کی آواز کو وہ سنیں گے. تو عزیزو، آج اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سنا ہے، سمجھا ہے، تو یہ جو ایش وینسڈے ہے اس کو اپنی زندگی سے نکالیں. اور میں نہیں منع کرتا کہ جو 40 دن کا فاقہ جو خداوند یسوع مسیح نے دن رات کیا، ابھی جو کسی ڈینومینیشن نے رکھ دیا کہ آپ اس کو روزہ نہ رکھیں، آپ روزہ رکھیں، لیکن یہ سوچ کے نہ رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دینے سے پہلے یہ رکھے تھے. بلکہ اس کو خداوند یسوع مسیح نے رکھا تھا جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کا، منسٹری کا آغاز کیا تھا. اور یہی چیز ہمیں اعمال 13:2 میں اور اعمال 14:23 میں ملتی ہے کہ جب کسی کو خدمت کے لیے چنا جاتا تھا تو اس کو مخصوصیت کے لیے اس پر دعا کی جاتی تھی، اور جو دعا کرتے تھے وہ روزہ اور دعا کے ساتھ ان کو مخصوص کرتے تھے. اور نہ خداوند یسوع مسیح نے راکھ لگائی اور نہ ہی شاگردوں نے راکھ لگائی. اور عزیزو، پرانے عہد نامے کے اندر میں کچھ حوالے کوٹ کروں گا، ٹائم بہت ہو گیا، لیکن میں چاہوں گا کہ 2 حوالوں کو میں آپ کے ساتھ کوٹ کر دوں. کہتے ہیں خروج، اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں، اور اگر سلاطین بھائی اگر ٹائم ہے تو میں ان کو پڑھوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پرانے عہد نامے کے اندر بھی جو خدا کی حضوری میں گئے تھے انہوں نے بھی راکھ نہیں لگائی. تو ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں تو ہمیں راکھ نہیں لگانی. سلاطین بھائی ٹائم ہے تو میں 2 حوالے شیئر کروں. جی جی ضرور سر، ضرور. آپ بالکل پورا میسج کریں جو خدا نے آپ کو دیا ہے. ٹائم کے بھی آپ ایک ٹینشن نہ لیں. خروج نکالیں، خروج 24 باب نکالیں، خروج 24 کی 18 آیت. خروج 24 باب ہے اور اس کی 18 آیت میں اگر ہم غور کریں تو یہاں پر ہمیں موسیٰ کا ذکر ملتا ہے. یہاں پر موسیٰ وہ شخص ہیں جنہوں نے 40 دن رات کا کھانے سے اور پانی سے فاقہ کیا ہے. کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ یہ ایک دم سے تعلیم نہیں آ گئی 40 دن کی؟ یہ یہاں پر بھی کہتے ہیں جب موسیٰ خداوند کے حضور میں 10 احکام لینے کے لیے گئے تھے تب وہ بھی خدا کے حضور میں 40 دن رات خالی پیٹ بیٹھے رہے تھے. تو اس بات سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی جب منسٹری کا آغاز کیا تو 40 دن رات وہ بیابان میں رہے. انسانی جسم میں ہوتے ہوئے آزمائے گئے، لیکن انہوں نے آزمائش پر غلبہ پایا. کیسے؟ کلام سے. آج ہمیں بھی خدا کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نکالیں گے خروج 24 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا. اب سوچیں وہ خدا کی حضوری کے اندر رہا ہے 40 دن 40 رات. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کو وہاں روٹی اور پانی ملتا تھا؟ نہیں، بلکہ وہاں پر خدا کا کلام اس کو ملتا تھا. تبھی تو کلام کہتا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو دیکھیں جب وہ بنی اسرائیل قوم کے لیے 10 احکام لینے کے لیے خدا سے گیا تو وہ بھی خدا کے حضور میں بیٹھا، اس نے خدا کی مرضی کو جانا. اسی طرح ایک بار اور دوبارہ، ایک بار نہیں موسیٰ نے کیا، یہ 2 بار کیا. اسی طرح خروج 34 باب کی 28 آیت میں دیکھتے ہیں. خروج 34 اور اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خدا کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوگوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا. عزیزو، یہ دوسری بار تھا جب وہ خدا کے حضور میں 40 دن رات بیٹھا، اور لکھا ہے نہ اس نے روٹی کھائی نہ اس نے پانی پیا. کس کے لیے؟ خدا کے کلام کو سننے کے لیے، خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے. تو عزیزو، ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی کوئی خدا سے کلام کو لینے جاتا ہے یا اپنے آپ کو خدمت کے لیے خدا کے حضوری میں جاتا ہے کہ خدا اس کو بلیس کرے، تو وہ اسی طریقے سے
40 دن رات خدا کے حضوری میں رہتے تھے. تو اس لیے اس کو سوگ کا دن نہ مانا کریں کہ یہ سوگ کے دن ہے. میں نے اسی لیے آپ کو پرانے عہد نامے میں سے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ 40 دن رات جو ہے موسیٰ پہاڑ پہ رہے خدا کی حضوری میں. تو کیا وہ سوگ میں تھے؟ نہیں، وہ تو بنی اسرائیل قوم کے لیے خدا کے کلام کو لینے کے لیے گئے تھے. اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی 40 دن رات بیابان میں رہے تھے تاکہ ہم کو سکھائیں کہ خدا نے اگر ہمیں انسان بنایا ہے تو غلط نہیں کیا. لیکن خدا کے بیٹے نے انسانی بدن میں آ کے وہ سب کچھ کر کے دکھایا جو خدا باپ ہم سے آج چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہی کریں، کہ جس طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے سب چیزوں پر وہ غالب آئے. ہمیں بھی دنیا کی خواہشوں پر، دنیا کی چیزوں پر غالب آنا سیکھنا ہے، اپنے بدن کی خواہشوں پر غالب آنا سیکھنا ہے. اسی طرح ایک اور بھی زندگی کے بارے میں میں چاہوں گا کہ میں شیئر کر دوں، پھر اس کے بعد اینڈ کریں گے. پہلا سلاطین 19 باب کی 7 اور 8 ہے. پہلا سلاطین 19 باب. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی جب کوئی خدا کی کلام سے شیئر نہیں کر رہا ہوتا کسی ورڈز کو تو ان ورڈز پہ مت جایا کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا پوائزن وہ ہمارے بیچ میں شیئر کرتے ہیں جو کرونا وائرس سے بھی بہت زیادہ ڈینجر ہے. آپ کو یقین مانے، میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں کہ جب وہ غلط تعلیم ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں وہ پوائزن اتنا ڈینجر ہے جو کرونا وائرس سے بھی زیادہ ڈینجر ہے. دیکھیے کرونا وائرس ختم ہو گیا نا، کیونکہ خدا نے اس کو ختم کر دیا. لیکن جو غلط تعلیمیں آپ کی زندگی میں لائے گا، یاد رکھنا وہ آپ کی روح کو ڈیمیج کر دے گا، وہ آپ کی روحانی زندگی کو ڈیمیج کر دے گا، وہ آپ کا خدا باپ کے ساتھ رابطے کو توڑ دے گا. تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں. بیماریوں سے، جو بڑی سے بڑی بیماریاں آتی ہیں، اس سے خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن جب کلام کہتا ہے کہ جو غلط طریقے سے تعلیم دیتے ہیں ان کو نظر میں رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے دوری بنائی رکھو، ان کے بیچ میں جا کے مت بیٹھو جو غلط تعلیم دیتے ہیں. کیونکہ اگر غلط تعلیم میں جائیں گے، نیگیٹو چیزیں ذہن میں آئیں گی، تو اس سے کیا ہوگا؟ خدا کا روح ہم سے جدا ہو جائے گا. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ کرونا وائرس سے بھی ڈینجر بیماری کو اپنی زندگی میں ڈال دیا. کس کو؟ غلط استادوں کو، غلط تعلیموں کو. اب کیا ہو گیا؟ ہماری روح ناش ہو جائے گی، ہماری روح برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور وہاں پھینکی جائے گی جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اس لیے اپنے آپ کو غلط لوگوں سے، غلط تعلیموں سے بچانا ہے. پہلا سلاطین 19 باب کی 7 سے 8 آیت کا مطالعہ کریں گے. لکھا ہے، اور خداوند کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اور اسے چھوا اور کہا، اٹھ اور کھا کہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے خدا کا فرشتہ ایلیا کے پاس آئے ہیں، اس کو نیند سے اٹھایا ہے اور اس کو کیا کہا ہے کہ روٹی کھا اور پانی پی. کیوں؟ کیونکہ تیرا سفر بہت بڑا ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایلیا کہاں جا رہے تھے جس کے لیے فرشتے نے آ کر ان کو کہا کہ آپ کا جو ہے سفر بہت بڑا ہے. تو ہم آگے پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے. 8 پڑھیں گے. سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خداوند کے پہاڑ حورب تک گیا. ہاللیلویہ. سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے کہ یہاں پر بھی کوئی ماتم کا ذکر نہیں ہے، نہ کوئی رات کا ذکر ہے. کہ 40 دن کا جب روزہ رکھا گیا ہے نا، 40 دن کا فاقہ کیا گیا ہے نا، تو خدا نے اپنے بڑے بڑے کام کیے اپنے لوگوں پر. تو ہم تو جو 40 دن کا روزہ یہ فاقہ کرتے ہیں، تو عزیزو یہ تو ہمارے خود نجات دندہ خداوند یسوع مسیح نے رکھا ہے. تو عزیزو ہمیں سمجھنی چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو ہمارے پہ فرض نہیں کیا. خداوند یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ 40 دن رات کو جو میں نے فاقہ کیا وہ تم بھی کرو، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب تم روزہ رکھو، مطلب جب ہمارا دل کرے، چاہے خوشی میں ہے چاہے دکھ میں ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ کس طرح رکھنا ہے وہ خدا نے ہمیں سکھایا ہے. تو میں نہیں کہتا کہ اب 40 دن کے اندر روزہ نہ رکھیں، لیکن بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دوبارہ سے کہ خدا کی مرضی کے مطابق رکھیں، جس طرح خدا چاہتا ہے ویسا رکھیں. راکھ نہ لگایا کریں، یہ راکھ مسیحی تعلیم نہیں ہے. اگر پرانے عہد میں خدا نے چاہا تو میں دوبارہ کبھی موقع دیا تو میں راکھ اور خاک پہ جو ہے میسج کو شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے پرانے عہد نامے کے اندر جو تھا لوگ جو تھے وہ راکھ کو یوز کرتے تھے. تو وہ جو آج ماتھے پہ راکھ لگائی جاتی وہ نہیں تھی، وہ راکھ میں بیٹھتے تھے. آج بیٹھے نا راکھ میں، اپنے کپڑے گندے کریں نا، کپڑے گندے نہیں کرنے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑیں، کوئی نہیں کرے گا. بھائی اگر اس چیز کو مانتے ہیں تو پھر اگر وہی کریں نا، پھر پرانے عہد نامے میں جو چیزوں کا ذکر ہے پھر وہی پورا بھی کریں، پورے طریقے سے کریں. پھر آدھے طریقے سے کیوں کر رہے ہیں؟ پھر وہ تو رات میں بیٹھتے بھی تھے، سر پہ بھی راکھ ڈالتے تھے، ڈالیں راکھ ڈال کے ڈیوٹی پہ چلے جائیں اپنی، پتہ ہے کمپنی کا مینیجر نکال دے گا. تو اسی طرح جو ہمارا نجات دندہ خداوند یسوع مسیح جس نے آلریڈی
ہمارے کہے بغیر ہمارے لیے صلیب پر جان دے دی، اتنا بڑا فضل کا انتظام کر دیا، پھر بھی ہم سر پہ خاک ڈال کے خداوند کی حضوری میں چلے جائیں، روزہ رکھ کے دعا کرنے لگ جائیں، تو کیا خدا ہمیں پسند کرے گا؟ ہمیں چیزوں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن 40 دن اور رات کے میں نے پرانے عہد نامے سے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا، موسیٰ کی زندگی سے بھی، ایلیا کی زندگی سے بھی، اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے بھی، کہ کسی نے بھی راہ پہ نہ تو بیٹھے اور نہ ہی راہ کی تعلیم دی، بلکہ یہاں پر یہ تینوں زندگیوں نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھا ہے تاکہ خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچائے۔ اور خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ تو خود کلام ہے، تو جب وہ خود کلام ہے تو پھر تو ہمیں اسی کی ماننی چاہیے، جس طریقے سے اس نے ہمیں سکھایا کہ جب تم روزہ رکھو تو سر پہ تیل ڈالو اور منہ دھو، اور اسی طریقے سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ آگے خدا نے موقع دیا تو اور ڈیٹیل میں بھی ہم سیکھیں گے، بات کریں گے، لیکن اگر آپ سے کوئی ایش وینسڈے بولتے ہیں مبارک ہو، تو پلیز اس کو یہ نہ کہیں جی آپ کو بھی مبارک ہو، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں آپ کو بھی مبارک ہو، اٹ مینس کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہو کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے لیے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ صلیب کا پیغام دنیا کے لیے بے وقوفی ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ نجات کا پیغام ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح تو آئے اس دنیا میں اس لیے تھے تاکہ ہماری خاطر صلیب پر جان دیں، تاکہ جو ہمارے گناہ ہیں وہ اپنے کاندھے پر اٹھا لیں، تاکہ ہم آگے سے اندھیرے میں نہ چلیں، بلکہ خداوند یسوع پر اسی پر ایمان لانے کے وسیلے سے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا باپ اپنے بیٹے کا روح ہماری زندگی میں ڈالتا ہے، جو ہمارے دلوں میں سے خدا کو ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکارتا ہے۔ تو جب خدا نے آپ کو اتنی بڑی بلیسنگ دے دی کہ خدا کو آپ ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکارتے ہیں، تو پھر راکھ اور خاک میں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ کیوں راکھ اٹھاتے ہیں، متھے پہ لگاتے ہیں؟ یاد رکھنا جو مسیحی ہیں ان پر موت کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ لیکن اب جو مسیح ہیں آگے کو وہ مرتے نہیں ہیں، یاد رکھنا، جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ وہ مسیح میں سوتے ہیں۔ تو اس لیے راکھ کی بات کو ادھر ہی چھوڑ دیں جہاں سے لوگ شروع کرتے ہیں۔ ہم نے خدا کے اور خدا یسوع مسیح کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہے، اس کی تعلیمات پر چلنا ہے، کیونکہ دن برے ہیں۔ اگر ہم بری تعلیموں کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے، یاد رکھنا کہ یہ کرونا وائرس سے بھی زیادہ ڈینجر ہے، یہ ہماری روح کو تباہ کر دیں گے۔ کرونا نے تو باڈیوں کو ختم کیا، لیکن یہ غلط تعلیمیں، غلط خادم، غلط پریسٹ ہماری روحوں کو ناش کر دیں گے۔ تو اس لیے اپنی روح کی بڑھوتی کے لیے، ترقی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا سیکھیں، نہ کہ کسی خادم کے پیچھے، نہ کسی ڈینومینیشن کے پیچھے، اور نہ ہی کسی غلط تعلیم یا کسی غلط رسم کے پیچھے۔ اگر کوئی مجھے آ کے کہے کہ اس کا کلام کے اندر ذکر ہے تو میں اس کو مانوں گا، کیونکہ میں نے خود بھی خدا کے کلام کا مطالعہ کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں میرے بڑے بھائی جو ہے سلاطین بھائی، بڑے بھائی مجھ سے بڑے ہیں، انہوں نے بھی پورے کلام کا مطالعہ کیا ہے۔ تو کوئی ہے ایسا تو بھائی وہ بائبل میں سے ایسا ثبوت دے تو ہم اس کو مانیں گے۔ جب بائبل اس بات کا ثبوت نہیں دیتی جس طریقے سے ہم نے کلام سے مطالعہ بھی کیا ہے، تو پھر ہمیں غلط تعلیموں کو اپنی زندگی سے ترک کرنا ہے، تاکہ خدا کا بیٹا ہماری زندگی میں خداوند یسوع مسیح جلال پائے۔ آمین۔